چیپٹر نمبر 2 شجرہ مبارک۔ اس شجرہ نسب کے مطابق قیس بن اوس یعنی قیس عبد الرشید ملک سے شاؤل یعنی طالوت بادشاہ تک 19 پشتیں بنتی ہیں۔ شاؤل بادشاہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بھی 19 پشتیں بنتی ہیں۔ ماہرین نے ایک صدی میں 2 پشتوں کا وجود بیان کیا ہے۔ رحمت العالمین کے مصنف نے ایک پشت کے لیے 54 سال کا عرصہ ذکر کیا ہے۔ عہد نامہ جدید انجیل کے آخری اوراق کے صفحہ نمبر 1529 پر کرونالوجی آف دا بائبل کے تحت ایک چارٹ دیا ہے، اسے ریفرنس سیکشن میں ملاحظہ کیجیے۔ اس چارٹ کے مطابق حضرت ابراہیم 1900 قبل مسیح کے دوران عراق سے فلسطین میں تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 75 برس تھی۔ When Abram was 75 years old, he started out from Haran, as the Lord had told him to do. Genesis 12:4-5 یعنی ابراہیم جب ہاران یعنی مغربی عراق سے روانہ ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 75 برس تھی۔ اس سفر میں انہیں 2 سے 3 سال لگے۔ غرض یہ کہ جب وہ فلسطین میں رہائش پذیر ہوئے تو اس وقت وہ 80 برس کے ہو گئے تھے۔ اس چارٹ کے مطابق بنی اسرائیل مصر میں 1700 قبل مسیح سے 1290 قبل مسیح تک غلام رہے۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو 1290 میں مصر سے نکالا۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا کے ایک چھوٹے سے حصے طیہ میں 40 سال 1290 سے 1250 تک بھٹکتے رہے۔ 1250 قبل مسیح میں وہ فلسطین میں داخل ہوئے۔ بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ طالوت کا عہد 1030 سے 1010 قبل مسیح تک رہا۔ ان سالوں اور عرصوں کے حساب سے طالوت بادشاہ اور حضرت ابراہیم کے درمیان 1000 سال کا عرصہ ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں کافی لمبی ہوتی تھیں۔ حضرت ابراہیم نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی، جینیسس 25:7-8۔ حضرت اسحاق 180 سال کی عمر میں فوت ہوئے، جینیسس 35:27-8۔ حضرت یوسف نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی، جینیسس 50:25-26۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ابراہیم سے 800 سال بعد 120 سال کی عمر میں وفات پائی، ڈیوٹرانومی 35:7-8۔ ان انبیاء کی عمروں کا ذکر کرنے سے یہ مقصود ہے کہ ان سے پشتوں کے تعین میں مدد ملتی ہے۔ مذکورہ بالا چارٹ کے سی نشان کے حاشیے میں اسی صفحے پر مصنف نے وہی بات کہی ہے جو کم و بیش تمام مورخین اور علماء انساب شجرہائے نسب کہتے ہیں کہ سن، تاریخ اور شجرہ نسب کے تعین میں 4/2 سال، 2/4 مہینے اور 2/1 پشتوں کے تعین میں فرق یا اغلاط کا امکان ہوتا ہے۔ ان سبھی شواہد کی روشنی میں شاؤل بادشاہ اور حضرت ابراہیم کے درمیان 19 پشتیں ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں اکثر و بیشتر لوگوں کی عمریں 100 سال سے زیادہ ہوتی تھیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک صدی میں صرف ایک ہی پشت چلتی ہے۔ اس کے بعد عمریں کم ہوتی گئیں اور ایک صدی میں 2 پشتیں چلنا شروع ہو گئیں۔ اس اصول کے تحت طالوت بادشاہ سے قیس عبد الرشید تک 19 پشتیں 600 عیسوی تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں بنیامینیوں نے عراق سے افغانستان کے علاقے کوہغور ہجرت کی، جہاں اسی صدی میں قیس بن اوس یعنی قیس عبد الرشید پیدا ہوئے۔ یہاں ضمناً عرض کرتا چلوں کہ سیرت نبی کے مصنف شیخ احمد کفتارو مفتی اعظم شام نے اپنی اس تالیف میں حضور پاک کا جو شجرہ نسب دیا ہے، اس کے مطابق نبی پاک سے آدم علیہ السلام تک 50 نسلیں بیان کی ہیں۔ دونوں شجرہائے مبارک ریفرنس سیکشن میں ملاحظہ کیجیے۔ جبکہ رحمت العالمین کے مصنف الشیخ سلیمان سلمان منصور فوری نے جو شجرہ بیان کیا ہے، اس کے مطابق حضور پاک سے آدم علیہ السلام تک 80 پشتیں ثابت ہوتی ہیں۔ یہ دونوں کتابیں سیرت نبی کی مستند مانی جاتی ہیں۔ ایک دمشق سے چھپی ہے اور ثانی الذکر ریاض سعودی عرب سے چھپی ہے، لیکن دونوں میں ایک انتہائی اہم اور مبارک شجرہ نسب میں 30 پشتوں کا فرق ہے۔
اب اگر ان پشتوں کو سالوں پر تقسیم کیا جائے تو عہد نامہ عتیق کے حوالوں سے حضرت آدم علیہ السلام سے حضور پاک تک 10,700 سال بنتے ہیں، آدم سے نوح تک 4,000 سال، نوح سے ابراہیم تک 4,000 سال، ابراہیم سے موسیٰ تک 800 سال، موسیٰ سے عیسیٰ تک 1,300 سال، عیسیٰ سے محمد تک 200 سال، ٹوٹل 10,700 سال۔ اگر ایک صدی میں ایک پشت پہ شمار کی جائے تو 80 پشتوں کے 8,000 سال بنتے ہیں، جبکہ 50 پشتوں کے 5,000 سال بنتے ہیں۔ تو ان دونوں حسابوں کے مطابق 5,700 سالوں یا 10,700 سالوں کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہمیں اس زمانے کے لوگوں کی عمروں پر نظر رکھنا پڑے گی۔ رحمت العالمین کے شجرہائے نسب میں قدیم زمانے کے لوگوں کی عمریں بھی تحریر کی گئی ہیں، جن میں سے چند ایک کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس نقشے کے 80 نمبر پر آدم علیہ السلام کی عمر 930 سال، 71 نمبر پر نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال، شیس علیہ السلام کی عمر 912 سال، نوح کے بیٹے سام کی عمر 602 سال، اور جوں نیچے آتے ہیں عمریں کم ہونا شروع ہوتی ہیں۔ نمبر 61 پر حضرت اسماعیل کی عمر 137 سال، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 63 برس ہے۔ محترم مصنف نے ان انبیاء علیہ السلام کی عمریں عہد نامہ عتیق سے لی ہیں، جنہیں انہوں نے اپنے تبصرے میں درست تسلیم کیا ہے۔ مصنف نے اسماعیل علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک حضور پاک کا شجرہ مبارک تورات سے لیا ہے۔ ان کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک حضور کا شجرہ مبارک عربی ترجمے والی تورات سے لیا ہے، نیز سب کی عمریں بھی تورات ہی سے لی ہیں۔ غالب امکان یہی ہے کہ یہ معلومات صحیح ہیں۔ ان شواہد سے یہ حقیقت متحقق ہو جاتی ہے کہ شجرہائے نسب میں پشتوں کا تعین اور ان کے زمانے کا تعین انتہائی مشکل اور دقت طلب کام ہے، اور ان کے لیے علماء انساب کی طرف سے کوئی ٹھوس اصول بھی وضع نہیں کیے گئے۔ اگر کسی نے کوئی اصول وضع بھی کیا ہے تو بحیثیت انسان یہ اس کی ذاتی رائے ہے، جس پر من و عمل کرنے سے بے شمار رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اور مورخین اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قیس عبدالرشید ملک سے احمد شاہ ابدالی درانی سدوزئی تک 16 پشتیں شمار ہوتی ہیں۔ ان 16 پشتوں کے تعین میں افغان تاریخ سے متعلق متعدد کتابوں کو کھنگالنا پڑا ہے۔ اس شجرہ کو مرتب کرنے میں سر اولف کیروئے کی تالیف، دا پٹھان اور معروف پشتون مصنف اور دانشور روشن خان کی تصنیف تذکرہ سے مدد لی گئی ہے۔ اول الذکر انگریز کی کتاب ہے۔ یہ دونوں کتابیں پشتون تاریخ پر سند کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ بنی بنیامین نے عراق سے افغانستان کی طرف 600 عیسوی یا اس سے کچھ عرصہ قبل ہجرت کی۔ 600 عیسوی کے بعد ہر ایک صدی میں تسلیم شدہ اصول کے مطابق اگر 16 پشتوں کا حساب کیا جائے تو یہ 800 سال بنتے ہیں۔ 600 میں 800 جمع کیے جائیں تو یہ 1400 عیسوی بنتی ہے، یعنی آج 2010 سے 600 سال قبل۔ اب جو سوال ہمارے سامنے درپیش ہے کہ سدنوں کے آباء و اجداد نے افغانستان سے کشمیر کب ہجرت کی؟ احمد شاہ ابدالی کشمیر پر 1750 میں حملہ آور ہوئے اور اس طرح کشمیر میں افغانوں کا دور شروع ہوا۔ بک انسائٹ کشمیر بائی پریم ناتھ بزار، چیپٹر گلمپسز آف پاسٹ ہسٹری۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ سدنوں کے آباء و اجداد احمد شاہ ابدالی کے ساتھ کشمیر آئے تھے، یہ سدنوں کی موجودہ تقریباً 15 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی کے لیے صرف 250 سال بنتے ہیں، جو موجودہ آبادی کی نمو کے لیے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ سدنوں کی موجودہ آبادی کے لیے تقریباً 900 سال چاہیے۔ کیوں؟ اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر عہد نامہ عتیق کی ورق گردانی کرنا پڑے گی۔ عہد نامہ عتیق کی کتاب نمبرز باب 1 کی آیات 20-40 کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے 1290 قبل مسیح میں
مصر سے خروج کے بعد صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے سبھی قبائل کی مردم شماری کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تقریباً 70 نفوس پر مشتمل اہل و عیال کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت یوسف کی دعوت پر تقریباً 1750 قبل مسیح میں مصر گئے تھے، جہاں بنی اسرائیل کو 1700 سے 1290 قبل مسیح تک رہنا پڑا، اور حضرت یوسف کی وفات کے کچھ عرصے بعد انہیں غلام بنا لیا گیا، جہاں سے حضرت موسیٰ انہیں 1290 قبل مسیح میں نکال کر پہلے مرحلے میں صحرائے سینا لے آئے، جہاں ان کی مردم شماری کی گئی۔ اس مردم شماری کے مطابق بنی اسرائیل کے 11 قبیلوں کے 18 سے 20 سال عمر سے اوپر کے لوگوں کی تعداد 6,03,550 بنی۔ اس تعداد میں لاوی قبیلے کے افراد شامل نہیں تھے۔ ان کی الگ مردم شماری باب 3 کی آیت 39 کے مطابق کی گئی، جو 22,000 تھی۔ اس میں ان کی عورتیں بھی شامل نہیں تھیں۔ اس حساب سے سبھی بنی اسرائیلیوں کی تعداد 6,25,550 ہوئی۔ اس میں اگر 18 سے 20 سال سے کم عمر کے لوگوں اور لاوی کی عورتوں کے اندازوں کے مطابق اوسطاً 1 لاکھ شمار کی جائے تو کل تعداد 7,25,000 بنتی ہے۔ مہولہ بالا سنوں کے حساب سے بنی اسرائیل مصر میں تقریباً 450 سال رہے۔ ان سالوں میں ان کی تعداد 7 لاکھ ہوئی۔ ان اعداد و شمار سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ 450 سالوں میں اگر آبادی 7 لاکھ ہو سکتی ہے تو سدنوں کی موجودہ تقریباً 15 لاکھ کی آبادی کے لیے کم از کم 900 سال درکار ہیں، یعنی ان کے آبا و اجداد نے آج سے 900 سال قبل افغانستان سے کشمیر ہجرت کی۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ دور احمد شاہ ابدالی کا ہندوستان اور کشمیر پر حملہ کرنے کا نہیں تھا، بلکہ یہ دور محمود غزنوی کا یا زیادہ صحیح محمد غوری کا ہو سکتا ہے۔ محمود غزنوی نے 1000 سے 1026 تک بر صغیر پر 17 حملے کیے۔ A New History of Indo-Pak up to 1526 by K. Ali plus Sir Henry E. Lloyd, Chapter The House of Ghazni, page 153۔ اس باب میں تھوڑا سا آگے چل کر مصنف کے علی لکھتے ہیں کہ 1015 سے 1021 کے درمیان محمود غزنوی نے کشمیر پر 2 دفعہ چڑھائی کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ پریم ناتھ بزار نے بھی اپنی کتاب انسائیڈ کشمیر کے باب A Glimpse of Past History کے صفحہ 7 پر محمود غزنوی کے کشمیر پر ایک حملے کا ذکر کیا ہے۔ مصنف کے مطابق کشمیر پر اس وقت ایک ملکہ دیدہ رانی 998-1017 عیسوی کی حکمرانی تھی، جنہوں نے بڑی بہادری سے محمود غزنوی کا مقابلہ کیا اور وہ مایوس لوٹے۔ گو کہ قیس عبد الرشید ملک کی نسل کے لوگ محمود غزنوی کے لشکر میں شامل تھے، لیکن اس امر کی کوئی تصدیق نہیں مل سکی کہ وہ اسی دوران کشمیر میں رہ گئے یا افغانستان واپسی کے بعد کسی وقت انہوں نے کشمیر کی طرف ہجرت کی۔ اگرچہ وہ محمود غزنوی کے لشکر میں شامل ہونے کی وجہ سے کشمیر کی آب و ہوا اور اس کے قدرتی حسن و جمال سے متاثر ہو چکے تھے، البتہ قرین قیاس یہ ہے کہ محمود غزنوی کے بعد محمد غوری کے دور میں وہ کسی وقت کشمیر منتقل ہوئے۔ یہاں چلتے چلتے ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ محمود غزنوی نے غزوات ہند کے دوران شمالی ہند کے تمام علاقوں کو رون ڈالا، لیکن اس نے صرف سرحدی علاقوں اور پنجاب تک کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے پر اکتفا کیا۔ اس کے غزوات کا اصل ہدف وسطی ایشیا تھا، جسے وہ اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ مورخین کے مطابق محمود غزنوی ایک عظیم جنرل اور مدبر سیاستدان تھا۔ اگرچہ وہ بت شکن تھا، اس نے غزوات ہند کے دوران ہزاروں بت پاش کیے، لیکن اس نے کسی ہندو کو میدان جنگ کے علاوہ نہیں مارا۔ اس کی فوج میں عربوں، افغانوں، ترکوں، فارسیوں کے علاوہ ہندو بھی شامل تھے۔ اس نے اپنی سلطانی کے مختصر 33 سالوں میں پرشیا، وسطی ایشیا اور پنجاب کے اکثر علاقوں اور تمام افغانستان پر ایک عظیم سلطنت قائم کی اور ان علاقوں میں سکندر اعظم کی فتوحات کو پس پشت ڈال دیا۔
وہ 1030 میں غزنی میں 60 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ محمود غزنوی کی وفات کے بعد غزنوی حکمران کمزور پڑ گئے اور ان کی نالائکیوں کی وجہ سے چند سالوں میں سلطنت افغانستان غزنیوں کے ہاتھ سے نکل کر آل غور کے ہاتھوں میں آ گئی۔ غور تاریخی طور پر مشرقی افغانستان کے علاقے، غزنی سے جنوبی مغربی افغانستان کے وسیع علاقے، ہرات تک پھیلا ہوا علاقے کا نام ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں اس کے بعض حصوں میں بنی بنیامین میسوپوٹیمیا عراق سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے محمود غزنوی کی زیر قیادت غزوات ہند میں حصہ لیا اور یہ شرکت محمد غوری کے دور میں بھی جاری رہی۔ حوالہ ہسٹری آف انڈو پاک کے علی۔ غزنیوں کی حکومت کے 150 سال کے بعد اہل غور کے معزز درباریوں اور علاقے کے بااثر افراد نے غیاث الدین کو تخت پر بٹھایا، جس نے اپنے بھائی محمد بن سام کو غور کے نئے صوبے کا خود مختار گورنر مقرر کر دیا اور انہیں شہاب الدین کے خطاب سے نوازا۔ غیاث الدین کی وفات کے بعد محمد بن سام 173 عیسوی میں غزنی کے سلطان بن گئے اور شہاب الدین کے بجائے اپنا لقب معز الدین رکھا۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے سام کے نام پر کچھ تبصرہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تمام بنی اسرائیل اور تمام عرب اپنے آپ کو سامی یعنی سیمیٹک کہلواتے ہیں۔ سام حضرت نوح کے بیٹے کا نام تھا، جن کی 9ویں پشت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بمطابق شجرہ مرتبہ سلیمان سلمان مصنف رحمۃ العالمین، ریفرنس سیکشن میں دیکھیے۔ جبکہ مفتی اعظم شام شیخ احمد گفتارو کے مرتبہ شجرے کے مطابق حضرت ابراہیم حضرت سام کی 10ویں پشت سے ہیں، ریفرنس سیکشن میں دیکھیے۔ ان شجروں کے مطابق حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد سبھی عرب ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد سبھی بنی اسرائیل ہیں، جن میں بنیامین بھی شامل ہیں۔ ان شواہد کی روشنی میں قرین قیاس یہی ہے کہ محمد بن سام المعروف محمد غوری بھی قیس عبد الرشید ملک کی اولاد سے تھے۔ یہاں اس نقطۂ نظر سے محمود غزنوی کی نسل کے بارے میں تبصرہ مناسب ہوگا۔ محمود غزنوی ترکی نسل سے تھے۔ حضرت داؤد کی ایک بیوی بیت شیبہ بھی ترکی نسل کی تھیں۔ انہی کے بطن سے حضرت سلیمان پیدا ہوئے تھے۔ بائبل کے مطابق حضرت نوح کی کشتی طوفان کے دوران جس پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی تھی اس کا نام ارارات ہے، جبکہ قرآن پاک کے مطابق اسے جودی کا نام دیا گیا ہے، جو ترکی کے کردستانی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں سے ہی کشتی سے اترنے کے بعد نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں خام، سام اور یافس نے ارد گرد کے علاقوں کا رخ کیا تھا، جن میں ترکی بھی شامل ہے۔ ترکی کا اس وقت نام اناضول تھا۔ محمود غزنوی اگر کہا جائے کہ وہ سام کی اولاد سے نہیں تھے تو خام یا سافس کی اولاد میں سے ضرور ہوں گے، لیکن غالب خیال یہی ہے کہ وہ بھی سام کی اولاد سے تھے۔ محمود غزنوی کا تعلق خلافت عباسیہ سے تھا۔ عباسیوں نے بے شمار ترکوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، جو قابلیت اور ذہانت کی وجہ سے اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز ہوئے، اور ایک وقت آیا کہ عباسی خلفاء ترک غلاموں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن کر رہ گئے۔ محمود غزنوی بغداد میں ہی پیدا ہوئے تھے اور ہراساں صوبے کے گورنر مقرر کیے گئے تھے، جس میں افغانستان کے جنوبی اور مغربی حصے قندھار اور ہرات بھی شامل تھے۔ عباسی عربوں نے بے شمار ترکی خواتین سے شادیاں بھی کر رکھی تھیں۔ محمود غزنوی کی ماں ترکی تھیں، لیکن ان کے باپ کے بارے میں بعض مورخین کی رائے ہے کہ وہ عرب تھے، اور بعض دوسرے انہیں ترکی باپ ہی کی اولاد ظاہر کرتے ہیں۔ غزوات ہند اور صلیبی جنگیں۔ بر صغیر ہند و پاک میں اگرچہ اسلامی فتوحات کا آغاز اموی دور میں کوفہ کے گورنر حجاج بن یوسف کے داماد محمد بن قاسم کی زیر کمان 8ویں صدی عیسوی کے شروع میں ہی ہو گیا تھا، حتیٰ کہ 712 عیسوی میں تمام سندھ اور جنوبی پنجاب میں ملتان تک کے علاقے مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئے تھے۔ دراصل محمد بن قاسم کی مدبرانہ قیادت نے مسلمانوں کے بر صغیر ہند و پاکستان میں
اسلام کی روشنی اور ہدایت کے دروازے کھول دیے تھے، لیکن اموی خلیفہ کے جانشین سلیمان کے دور میں محمد بن قاسم کی المناک موت کے بعد سندھ اور جنوبی پنجاب میں اسلامی عہد کی گرفت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ البتہ خلافت عباسیہ کے خلیفہ عمر ثانی کے دور میں سندھ اور پنجاب کے ہندو کافی تعداد میں مسلمان ہوئے اور متعدد ہندو راجاؤں کی بغاوت کو کچل دیا گیا، لیکن مزید اسلامی فتوحات کا سلسلہ رکا رہا، جن کو محمود غزنوی نے 1000 عیسوی اور ان کے جانشین محمد غوری یعنی محمد بن سام نے 12ویں صدی عیسوی کے آخری چوتھائی میں دوبارہ بحال کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بر صغیر انڈو پاک میں غزوات جاری تھے، تو دوسری طرف اہل یورپ نے فرانسیسی پوپ اینوسنٹ کے فتوے پر اسلام کے مرکز پر صلیبی جنگیں مسلط کر دیں۔ 100 انفلوئنشل پرسنالٹیز بائی مائیکل ہارٹ۔ یہ جنگیں جہاں مسلمانوں کے خلاف تھیں، وہاں یہودیوں کے خلاف بھی تھیں۔ عہد نامہ جدید کی 4 اناجیل کے مطابق یہودی احبار یعنی علماء دین حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکائے جانے کے ذمہ دار تھے۔ فرانسیسی پوپ اینوسنٹ نے فتویٰ دیا کہ عیسائیوں کے مقدس مقامات پر کافروں کا قبضہ ہے، یعنی مسلمانوں اور یہودیوں کا، اور جن کی آزادی عیسائی دنیا پر فرض ہے۔ اس فتوے کو برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے حکمرانوں نے اس قدر اہمیت دی کہ ان تینوں ملکوں کے بادشاہوں نے اپنی فوجوں کی از خود قیادت کرتے ہوئے 12ویں صدی کے وسط میں اسلامی مراکز فلسطین، شام اور مصر پر یلغار کر دی۔ یہ خلافت عباسیہ کا دور تھا اور بغداد اس کا دارالسلطنت تھا۔ بغداد کے شمال میں 60 میل کے فاصلے پر تکریت شہر واقع ہے، جہاں صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوب گورنر تھے۔ اسی شہر میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے۔ آپ حدانیہ قبیلے کی شاخ روادیہ کرد تھے۔ آپ کے بہت سے جرنیل اور مشیر کرد ہی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں کردوں نے ارمینیا، میسوپوٹیمیا یعنی عراق، شام، فلسطین، مصر اور حجاز پر حکمرانی کی۔ صلاح الدین ایوبی کی کنیت ابو المظفر یوسف بھی ہے۔ آپ نے 3/4 صدی پر محیط طویل جد و جہد کے نتیجے میں بیت المقدس اور اسلامی مراکز کو یورپ کے طاقتور صلیبیوں کی دستبرد سے آزاد کرایا اور انہیں واپس یورپ بھاگنے پر مجبور کیا۔ اہل یورپ انہیں سلادین کے نام سے ہمیشہ یاد رکھے ہوئے ہیں۔ آپ تکریت ہی میں 1137 کے کسی دن پیدا ہوئے۔ تکریت کی گورنری چھوڑنے کے بعد آپ کے والد شمالی عراق موصل چلے گئے، جہاں موصل کے امیر عطا بیگ زنگی نے آپ کی بڑی آؤبھگت کی۔ موصل عراقی صوبے نینوا کا آج بھی دارالحکومت ہے۔ یہ وہی نینوا ہے جہاں کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی مبعوث کیا تھا، اور یہاں کے باسی واحد لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے۔ عہد نامہ عتیق اور قرآن پاک میں ان واقعہ کا تفصیلی ذکر ہے۔ موصل سے صلاح الدین کے والد ایوب شام کے صوبے بلبیک کے گورنر تعینات ہوئے۔ بلبیک آج لبنان میں ہے۔ مذکورہ سارے عرصے میں صلاح الدین اپنے والد کی ہمراہ رہے اور ان سے حکمرانی کے گر سیکھتے رہے۔ عراق کے حالیہ دور کے مرحوم صدر صدام حسین بھی تکریت ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ مٹی کا اثر ہی ہوتا ہے جو اپنے موالید کی طبیعت اور مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے۔ صدام حسین اپنے عوام کے بخی خواہ حکمران تھے۔ ان کی فلاح و بہبود کے لاتعداد کام کیے، لیکن ان کی جنگجویانہ طبیعت اور مزاج نے عراق کو بالآخر نقصان پہنچایا۔ انہوں نے جس طرح خوش دلی اور ہمت مردانہ سے آخری وقت پھانسی کے پھندے کو گلے لگایا، وہ کسی تکریتی مسلمان ہی کے شایان شان ہو سکتا ہے۔ عراق پر امریکی قیادت میں یورپی یلغار نے ایک بار پھر صلیبی جنگوں کی یاد تازہ کر دی۔ تاریخی شواہد اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور صدام حسین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔
حضرت ابراہیم عراق ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین کی کنیت ابو المظفر یوسف بھی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے، جو بنیامین کے حقیقی بڑے بھائی تھے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ 11ویں صدی قبل مسیح میں بنیامینیوں کو فلسطین سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، تو انہوں نے عراق ہی کا رخ کیا تھا۔ موصل میں حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ عہد نامہ عتیق کے مطابق وہ بھی فلسطین ہی سے آئے تھے۔ عہد نامہ عتیق کی کتاب جونا کے پہلے صفحے پر ہی لکھا ہوا ہے کہ جب کشتی والوں نے آپ سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو آپ نے جواب دیا کہ میں عبرانی یعنی ہیبرو ہوں۔ موجودہ کردستان کے دارالحکومت کا نام سلیمانیہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ قریبی تعلقات کی بنا پر رکھا گیا تھا۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے تھے، لیکن آپ کی والدہ بت شیبہ ہٹائٹ ترکی نسل سے تھیں۔ کردستان نینوا موصل عراق کے شمال، ترکی کے مشرق اور ایران کے مغرب میں واقع ہے، جبکہ شام سے بھی اس کی سرحد ملتی ہے۔ یہ تمام نعتیں اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ کرد نسل کے لوگوں کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ صلیبی جنگوں کے تقریباً 1 صدی پر محیط عرصے کے دوران بیت المقدس اور اس کے حدود اربع اور ارد گرد کے لوگوں نے انتہائی دلیری سے صلیبیوں کا مقابلہ کیا، جن میں بنیامین اور بنی یوسف بھی پیش تھے۔ کتاب دی لائف آف صلاح الدین ایوبی، تالیف بہاؤالدین، ترجمہ انگریزی C.W. ولسن، مطبوعہ آرمی بک کلب 1983 کے صفحہ 58 میں مرقوم ہے۔ After this, he received news of the death of Mujaddid ad-Din ad-Diya at Aleppo in the month of Ramazan 565 May-June AD 1170. The event touched him nearly, for this officer was the chief of his rulers. Therefore, he set out to return to Syria. اسی صفحے کے حاشیے میں وضاحت کی گئی ہے کہ he, Mujaddid ad-Din ad-Diya, was governor of Aleppo and one of the Adiya family from India. اس طرح ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک گورنر نور الدین فرانسیسیوں کے ساتھ لڑائی میں مصروف تھے، تو انہیں مجدد الدین ادیہ کی وفات کی خبر ملی، جس پر وہ بہت رنجیدہ ہوئے، کیونکہ یہ افسران کے حکمرانوں کے سربراہ تھے۔ اس صفحے کے نیچے حاشیے میں مجدد الدین کو الیپو کا گورنر اور انڈیا کی ادیہ فیملی سے بتایا گیا ہے۔ کشمیر میں اس وقت اسلام کافی عرصہ پہلے پہنچ چکا تھا، اور کشمیر کی تاریخ میں شمس الدین، غلام محی الدین، امام الدین، زین العابدین جیسے نام کافی ملتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں محمود غزنوی اور ان کے بعد محمد غوری ہندوستان کے غزوات میں مشغول تھے، اور صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے خلاف بیت المقدس کو بچانے میں مصروف تھے۔ کشمیر کی تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ مجدد الدین ادیہ کا تعلق کشمیر سے تھا، اور ان کے ہمراہ اور بھی متعدد کشمیری صلیبیوں کے خلاف جہاد میں مصروف تھے۔ ادیہ کشمیر میں گاؤں ہے جو دا سے نکلا ہے، دا گاؤں کو کہتے ہیں۔